السلام علیکم ناظرین و سامعین۔ آج کے اس خصوصی پوڈ کاسٹ میں آپ کا میزبان مفتی حسان حاضر خدمت ہے۔ آج ہم ایک انتہائی اہم موضوع پر بات کریں گے، یعنی شوال کے 6 روزے۔ رمضان المبارک کے بعد ان روزوں کی کیا اہمیت ہے اور ان کے حوالے سے معاشرے میں کیا غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، اس پر روشنی ڈالنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں معروف عالم دین مفتی صابر محمود صاحب۔ مفتی صاحب، پروگرام میں خوش آمدید۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت شکریہ مفتی حسان صاحب۔ مفتی صابر صاحب، سب سے پہلے تو ہمارے سننے والوں کو یہ بتائیے کہ شریعت میں شوال کے 6 روزوں کی کیا فضیلت بیان کی گئی ہے؟ مفتی حسان صاحب، شوال کے 6 روزے رکھنا مستحب عمل ہے اور احادیث مبارکہ میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے اور پھر شوال کے 6 روزے رکھے تو یہ ایسے ہے جیسے اس نے پورے سال کے روزے رکھے۔ اس کی وجہ بڑی واضح اور منطقی ہے۔ قرآن کریم کے وعدے کے مطابق ہر نیکی کا کم از کم 10 گنا اجر ملتا ہے، تو رمضان کے 1 ماہ کے روزے 10 مہینے کے برابر ہو گئے اور شوال کے 6 روزے 60 دنوں یعنی 2 ماہ کے برابر ہو گئے۔ یوں ان دونوں کو ملا کر روزہ دار کو پورے سال کا ثواب مل جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ تو بہت بڑی فضیلت ہے۔ لیکن مفتی صاحب، آج کل سوشل میڈیا اور موبائل فونز پر ایک میسج گردش کر رہا ہوتا ہے جس میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور فقہ حنفی کے نزدیک شوال کے 6 روزے رکھنا مکروہ ہے۔ اس بات میں کتنی سچائی ہے؟ حسان صاحب، یہ بات بالکل غلط ہے اور دراصل کسی نے آدھی بات نقل کر کے بددیانتی کی ہے۔ فقہ حنفی کی معتبر اور مستند کتب جیسے فتاوی عالمگیریہ، رد المحتار اور بدائع الصنائع میں صراحت کے ساتھ لکھا ہے کہ شوال کے 6 روزے رکھنا مستحب ہے۔ تو پھر یہ مکروہ ہونے کی بات کہاں سے آئی؟ کیا کسی خاص صورت میں انہیں مکروہ کہا گیا ہے؟ جی بالکل، ان روزوں کو مطلقاً یعنی ہر حال میں مکروہ نہیں کہا گیا، بلکہ یہ حکم چند خاص صورتوں کے لیے ہے۔ مثلاً اگر کوئی شخص عید الفطر کے دن ہی روزہ رکھ لے تو وہ مکروہ ہے، کیونکہ عید کے دن روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص ان روزوں کو رمضان کے روزوں کی طرح فرض سمجھ کر رکھے تو اس عقیدے کے ساتھ انہیں رکھنا مکروہ ہے۔ اگر کوئی شخص عید کا دن چھوڑ کر بغیر فرض سمجھے یہ 6 روزے رکھے تو احناف کے نزدیک بھی یہ بالکل مستحب اور باعث ثواب ہیں۔ بہت خوب، آپ نے بڑی اہم اور علمی وضاحت فرمائی۔ اچھا مفتی صاحب، ایک اور عام سوال جو لوگ پوچھتے ہیں وہ یہ ہے کہ کیا ان 6 روزوں کو لگاتار رکھنا ضروری ہے یا انہیں پورے مہینے میں وقفے وقفے سے بھی رکھا جا سکتا ہے؟ شریعت نے اس معاملے میں وسعت اور آسانی رکھی ہے۔ یکم شوال یعنی عید کے دن کو چھوڑ کر آپ شوال کی دوسری تاریخ سے لے کر مہینے کے آخر تک یہ روزے رکھ سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو انہیں متواتر یعنی لگاتار رکھیں اور چاہیں تو متفرق طور پر یعنی پورے مہینے میں الگ الگ کر کے رکھیں۔ یہ دونوں طریقے بالکل درست ہیں۔ فتاوی شامی میں بھی اس کی صراحت موجود ہے کہ ان کو متفرق اور متواتر دونوں طرح رکھنا جائز ہے۔ جزاک اللہ۔ آخر میں کوئی خاص پیغام جو آپ سامعین کو دینا چاہیں؟ میں بس یہی عرض کروں گا کہ چونکہ یہ مستحب روزے ہیں جن پر بے پناہ ثواب کا وعدہ ہے، لہٰذا ان کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی شخص کسی عذر یا مجبوری کی بنا پر یہ روزے نہ رکھ سکے تو اسے طعن و تشنیع کا نشانہ ہرگز نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ مستحب ہونے کی وجہ سے انہیں نہ رکھنے پر شریعت میں کوئی مواخذہ یا گناہ نہیں ہے۔ بہت شکریہ مفتی صابر محمود صاحب، آپ نے شوال کے 6 روزوں کے حوالے سے بہت جامع، مفید اور مدلل گفتگو فرمائی۔ ناظرین و سامعین، امید ہے آپ کو آج کے پوڈ کاسٹ سے رہنمائی ملی ہوگی اور آپ کے ذہنوں میں موجود سوالات کے جوابات مل گئے ہوں گے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان مفتی حسان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔